صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، خیبر کا موقع تھا، غزوہ خیبر کے اندر خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کا مال، ان کے مویشی، ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ گھریلو گدھا، ایک ہوتا ہے جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہتے ہیں، وہ حلال ہے کھانے کے اندر، آج بھی حلال ہے، شکار ہے، بلکہ جس طرح ہرن کا شکار ہوتا ہے، بارہ سنگے کا شکار ہوتا ہے، مارخور کا شکار ہوتا ہے، تو زیبرا بھی شکار کے اندر آتا ہے، حلال جانور ہے کھانے کے اندر، جنگلی گدھا کہتے ہیں اس کو، الحمار الوحشی کہتے ہیں، جنگلی گدھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت خود کھایا ہے، زیبرے کا، پھر کہہ دوں تیسری دفعہ زیبرے کا، کیونکہ ساتھ میں نے جنگلی گدھے کا لفظ بولا ہے، تو جنگلی ذہن سے نکل جائے، وہ گدھا شمار کر لیں تو بعد میں کوئی اور ہی معاملہ نہ بن جائے۔ زیبرے کا، الحمار الوحشی کا۔ حجۃ الوداع میں جا رہے تھے، ایک صحابی، اس کو الحمار الوحشی زیبرا نظر آیا، تو اس کے گھوڑے کے اوپر چڑھ کے اس کے پیچھے سوار ہوئے اور برچی ماری، اس کا شکار کیا، تو اس کا گوشت تیار کیا، تو رسول اللہ سے پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے لیے بھی لے کے آؤ، آپ نے اس کو تناول۔ یہ تو ہو گیا زیبرے کا حکم، الحمار الوحشی۔ لیکن جو گھریلو گدھا ہے، جس کو صرف الحمار الاہلی کہتے ہیں، گھریلو گدھا جس سے مال برداری کام لیتے ہیں، پٹھے شٹھے لے کے آتے ہیں جس کے۔ اب جب خیبر فتح ہوا تو اس سے پہلے عرب کے اندر گھریلو گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی، قرآن نے بھی، سنت نے بھی صراحت کے ساتھ اس سے کہیں منع نہیں کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر شراب پی جاتی تھی، اسلام نے پہلے درجے کے اندر یہ کہا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ دوسرے درجے کے اندر جا کے کہا کہ نماز کے اوقات میں، یا جس شخص نے نشہ آور کوئی مواد استعمال کیا، وہ نماز کی جگہوں کے قریب نہیں آ سکتا۔ اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کی بدولت یا جس کی وجہ سے ہم نماز سے دور ہو جائیں، تو ایسی چیز کو ہم کیسے تناول کر سکیں؟ پھر بعد میں جا کے اس کو حرام کیا کہ آج کے بعد جو پیے گا گناہ گار ہوگا، اور 40 کوڑے حد لگتی تھی جو شخص شراب پیتا تھا، اور حضرت عمر نے شرابی پر 80 کوڑے بھی حد لگائی۔ تو اسی طرح گھریلو گدھے کا گوشت کھانا، یہ اسلام نے بھی منع نہ کیا تھا۔ خیبر فتح ہوا، خیبر زرخیز زمین تھی، بڑی بڑی زمینیں، زرخیز زمینیں، جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور اس کے لیے گدھے وغیرہ بھی کافی زیادہ رکھے ہوئے تھے خیبر کے لوگ۔ اب گدھے ہاتھ آئے تو صحابہ نے پکڑا اور ان کو ذبح کیا اور ان کا گوشت پکانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ہوتی ہے سنت کی اہمیت، یہ ہوتی ہے سنت کے ساتھ محبت، یہ ہوتا ہے قول رسول پر عمل کرنا، اور اسی وقت اس پر عمل کر کے دکھانا، ایک لمحے کی دیری برداشت نہ کرنا۔ لوگ گھریلو گدھے کو ذبح کر کے اپنے اپنے خیموں کے اندر آگے جلا کے ہنڈیوں پہ گھریلو گدھے کا گوشت پکا رہے تھے۔ کچھ پکا چکے تھے، کچھ کی ہڈیاں
جوش دے رہی تھی، ابل رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پر ایک منادی کرنے والے کو بھیجا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، باب غزوۃ خیبر کے اندر آپ نے فرمایا لوگوں میں جا کے اعلان کر دو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الحمر الاہلیۃ، لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ ینہیانکم عن الحمر الاہلیۃ، یہ اعلان کی آواز سننا تھا۔ جن کی ہنڈیاں تیار ہو چکی تھی انہوں نے اس کو پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ جو ہنڈیاں لوگوں کے چولہوں پہ جل رہی تھیں اسی وقت ان کو پلٹ کے نیچے گرا کے ضائع کر دیا گیا۔ ایک لمحے کی دیری، ایک لقمے کا گنجائش بھی صحابہ نے گوارا نہیں کی۔ یہ پیغام اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھا کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں۔ کوئی چونکے چنانچے نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی یہ نہیں دیکھا کہ خبر واحد ہے اور خبر واحد کے ذریعے قرآن پہ زیادت جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے گدھے کے گوشت سے منع نہیں کی۔ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کیا۔ گدھا جو ہوتا ہے یہ ان جانوروں میں آتا ہی نہیں ہے جس کے اندر وہ علامات پائی جائیں جو قرآن میں یا حدیث میں دوسرے جگہ پر علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسی علامت نہیں، چپٹے دانت ہوتے ہیں اس کے جیسے بھینس کے ہوتے ہیں، گائے کے، اس میں اور کوئی علامت نہیں۔ باقی تو علامتیں ہیں نا، حلال و حرام کی میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے۔